رہو، یہی وجہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں لوگ سوتے تھے اور حاکم وقت پہرا دیا کرتا تھا، ایک ہاتھ میں لالٹین، دوسرے ہاتھ میں درہ، لوگ گھروں میں ہیں، امیر المومنین گلیوں میں ہیں۔ یہ ہمدردی تھی۔ گورنر مقرر کرتے تو نصیحت کرتے، دروازے پہ دربان مقرر نہیں کرنا، باہر ڈیوڑی نہیں بنانا، اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ کسی وقت بند نہیں کرنا۔ یہ سب احکامات انسانیت کی ہمدردی کے لیے تھے، ان کی فکر تھی، اور پھر ان کے مسائل کے حل کے لیے پیش رہتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں، ان کی سوانے کی کتابوں میں ان کے گشت کے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے مدینہ سے باہر نکل گئے، کنارے پہ دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اندر سے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، ایک شخص باہر آیا، اس سے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا مسافر ہیں، سفر پہ تھے، بیوی امید سے تھی، اسے درد ذیل شروع ہو گیا، وضع حمل کی تکلیف شروع ہو گئی، تو یہاں خیمہ لگا لیا، اب دائی کی ضرورت ہے مگر ہماری جان پہچان یہاں نہیں ہے۔ دائی کی ضرورت ہے، ہماری جان پہچان یہاں نہیں ہے، ہم پریشان ہیں کہ اس مشکل لمحہ میں اب کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی بندوبست کر کے آتا ہوں۔ چلے گئے، اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہے، ڈھیروں نیکیاں کمانے کا لمحہ ہے۔ اور بیوی کون تھی؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی لخت جگر، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی نواسی، یہ حضرت عمر کی بیوی تھی۔ روافظ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، حضرت عمر حضرت علی و فاطمہ کے داماد تھے۔ اس پر اگر کوئی شخص اعتراضات اٹھائے، اشکالات پیش کرے، روحانی رشتہ داری کو سامنے رکھ کر، تو بے جا ہے، اس لیے کہ شریعت حکم حقیقی رشتہ داری پہ لگاتی ہے، روحانی رشتہ داری پہ نہیں لگاتی۔ اس بحث کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور اسے جا کے خیمے میں چھوڑا کہ آپ اس خاتون کا جو یہ مرحلہ ہے اسے راحت پہنچائیں، اس میں اس کی مدد کریں، نصرت کریں۔ اور خود باہر اس کے خامند کے پاس بیٹھ گئے، اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے، کہاں سے آئے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کبھی امیر المومنین کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جی وہ تو بڑے تگڑے آدمی ہیں، ان کی بڑی ہیبت ہے، ان سے تو ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ اس قسم کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اندر سے آواز آئی امیر المومنین آپ کے دوست کو مبارک ہو، اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ بات اس دیہاتی مسافر نے سنی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ تو خود امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے تاثرات ملاحظہ کیے، چہرے کے بدلتے اثرات دیکھے، تو فرمانے لگے پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسے آپ کہہ رہے تھے امیر المومنین کو دیکھ بھال کرنی چاہیے، دیکھو امیر المومنین نے دیکھ بھال کی ہے۔ یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔